بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تادیب اختر چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو تے سے شروع ہونے والے نیکسٹ پارٹ کے کچھ اچھے اشعار سناؤں گی اور تھوڑی سی ان کی ایکسپلینیشن کروں گی۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری ہر چیز امپورٹڈ ہوگی، یعنی کہ صوفے افرنگی تے کیا مطلب ہے کہ تم ہر چیز باہر کی یوز کرو گے، دوسرے ملکوں سے منگواؤ گے، تو تمہاری نوجوان جو ہیں وہ اس قدر تن آسان ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں بنا رہے، کہ اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کرو، خود اپنے لوگوں کو استعمال کرو، نہ کہ آپ دوسرے لوگوں کے چیزیں منگوا کے یوز کرتے رہیں اور آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھتی رہے۔ مطلب یہی ہے کہ تن آسان ہو جائے گا، بے روزگاری بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ دوسرے چیزوں کو یوز کر رہا ہے۔ کہنے کو تو امپورٹڈ بہت اچھا لفظ لگتا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز اپنے ملک میں پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اور اسی کی قدر ہونی چاہیے، اسی پہ فخر ہونا چاہیے۔ جس ملک کو اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بھی انسان دیکھیں اپنی بنائی ہوئی چیز کو نہیں پسند کر رہا تو کوئی دوسرا کیوں پسند کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے بے روزگاری بڑھ گئی ہے، آپ کا اپنا ملک جو ہے بے روزگاری کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسرے ملکوں پہ انحصار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے، تعمیر کا احساس جگا دیتے ہیں افراد، ہر گام پہ منزل کو صدا دیتے ہیں افراد، اقوام کی تاریخ سے یہ بات عیاں ہے، ملت کے مقدر کو بنا دیتے ہیں افراد۔ کہ جو تعمیری کام ہوتے ہیں، پازیٹیو کام ہوتے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہی کرتے ہیں۔ جب لوگوں میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ ہم نے پازیٹیوٹی اختیار کرنی ہے، اچھے کام اختیار کرنے ہیں، دیکھیں برائی کی طرف تو جانا آسان ہوتا ہے، اچھائی کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب تعمیر کا احساس پیدا ہو جائے، ڈسٹرکشن کی بجائے تعمیر کے احساس پیدا ہو جائے، نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کا احساس پیدا ہو جائے افراد میں، تو یہ لوگ پھر اپنے منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دیکھیں منزل کیا ہوتی ہے، ہمیشہ اچھے کام کرو گے تو منزل اچھی ہوگی، اور اگر زیادہ تر لوگ برے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منزل تو نہیں ہے۔ اقوام کی تاریخ سے یہ بات عیاں ہے کہ آپ کسی بھی قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ ملت کے مقدر کو کون لوگ بنانے والے ہوتے ہیں؟ افراد۔ آپ دیکھیں کہ مدینے میں جب اتنا سب کچھ اچھا تھا تو کن کی وجہ سے تھا؟ صحابہ کرام کی وجہ سے تھا۔ ان کی وجہ سے کیوں تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام کا اخلاق اتنا بلند تھا، ان میں تعمیر کا احساس بلند تھا، اخلاق بلند تھا، پازیٹیوٹی تھی۔ تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ملت کا مقدر خود بخود بن جاتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قومیں اچھی بن جاتی ہیں، ترقی پہ چل پڑتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔